بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے قرآنی حوالوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام پر فوقیت اور برتری۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر کسی بھی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے آپس میں، تو فیصلہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جائے۔ ان دو کے علاوہ پورے قرآن میں کسی اور سے فیصلہ کروانا جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ اللہ رب العزت جو پیغمبروں کو معجزات دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے پیغمبروں کے ہاتھوں پر وہ معجزات سرزد کرواتے ہیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں، پھر وہ معجزات جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں پیغمبروں کے ہاتھوں، اور یہ معجزات جو ہوتے ہیں پیغمبروں کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں کہ یہ پیغمبر جس سے ایسی باتیں سرزد ہو رہی ہیں جس کو انسانی عقل جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتی، یہ معجزے جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اس نبی کی صداقت کی تائید اور دلیل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبروں کے معجزات جو ہے ان کی تعداد جو ہے معجزات کی، وہ تعداد جو ہے پیغمبروں کے درجات کا تعین نہیں کرتی کہ جس کو زیادہ معجزے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ ہے، اور جس کو کم دیے ہیں وہ اس سے کم تر ہے۔ یہ بنیاد قرآن پاک نے نہیں بنائی۔ میں اس کی دلیل یہ دیتا ہوں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے زیادہ معجزات دیے گئے ہیں، تعداد میں زیادہ معجزات دیے گئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو ان سے زیادہ معجزات جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات جو ہے دے کر بھیجا، فرعون اور اس کی قوم کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف 9 معجزات، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تعداد جو ہے وہ 9 سے کم تر ہے۔ تو معجزات کی تعداد جو ہے کسی پیغمبر کی برتری جو ہے اس کو ثابت نہیں کرتی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے مقابلے میں عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ معجزات کو بنیاد بنا کر نبی علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کو فوقیت دیتے ہیں۔ اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو معراج کا جو ہے سفر جو ہے معراج کا، وہ ایک بے مثال سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو اصول ہے کہ زیادہ جاہل اور زیادہ رب کے باغی قومیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ معجزات دکھاتا رہا ہے۔ جیسے فرعون ہے، بڑا سرکش اور باغی تھا، اس لیے اس کو جو ہے 9 معجزات دکھائے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو ان کو جو ہے نبی علیہ السلام کے معجزات کی تعداد سے زیادہ معجزات دیے گئے۔ تو یہ تعداد جو ہے یہ نہیں فیصلہ کرتی کہ جس کی تعداد زیادہ ہے یہ پیغمبر جو ہے دوسروں سے اعلیٰ ہے۔ یہ ایک اصول ہے
جو کہ حقیقت ہے۔ اب میں نے اگلی بات شروع کی تھی کہ معراج کی شب جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے پہلے بیت المقدس تک جو ہے سفر کرنا رات کے اندھیرے میں، پھر وہاں سے جو ہے ساتوں آسمان کے سے اوپر جانا، اور سدرۃ المنتہا بیری جو ہے ساتوں آسمان سے اوپر، وہ ایک نشانی ہے کہ اس بیری کے اوپر جو ہے جبریل علیہ السلام بھی اوپر بلندی پر نہیں جا سکتے، وہ ایک حد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خوبصورت بیری جو تھی وہ بھی دکھائی، جس پر جو ہے چمکیلے پروانے جو تھے وہ پرواز کر رہے تھے، اور جبریل علیہ السلام جو ہے اس سدرۃ المنتہا جو بیری تھی اس سے اپنی اصلی حالت میں نیچے ساتویں آسمان پر جہاں نبی علیہ السلام تھے وہاں تک وہ آئے، اور نبی علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے کہ ان کو اپنے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں نبی علیہ السلام نے اس معراج کی شب جو ہے وہ دیکھا تھا۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلی حالت میں نبی علیہ السلام کے سامنے ظاہر کیا جب آپ جو ہے غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، تو پہلی بار جو ہے جبریل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں نبی علیہ السلام کو جو ہے نظر آئے، اللہ نے دکھائے۔ اور دوسری دفعہ جو ہے معراج کی شب ساتوں آسمان سے اوپر نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو جبریل علیہ السلام سدرۃ البیری جو ہے جو حد ہے کہ اس کے اوپر، اس حد سے اوپر جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تو اس بیری سے نیچے جو ہے جبریل علیہ السلام جو ہے اپنی اصلی حالت میں نبی علیہ السلام کو دکھائے گئے۔ اب یہ شب معراج کا واقعہ جو ہے اس میں نبی علیہ السلام نے جنت کا بھی جو ہے جنت کو بھی دیکھا، اور نیچے زمین پر جہنم کو بھی دیکھا، اور جہنمیوں کی کچھ سزائیں جو ہے وہ دکھائی گئیں، اور جنتیوں کے بھی کچھ حالتیں جو تھی وہ دکھائی گئیں۔ اب یہ معراج کا جو واقعہ ہے ساتوں آسمان تک کے اوپر نبی علیہ السلام کا جو ہے تشریف لے جانا، یہ کسی اور پیغمبر کے نصیب میں نہیں ہوا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ کوئی اور پیغمبر جو ہے اس مقام تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ تو یہ معجزہ جو ہے تمام پیغمبروں کے معجزوں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ بے مثال ہے۔ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوا۔ تعداد کی بنیاد پر کہنا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے تعداد میں زیادہ ہیں، تو تعداد میں دیکھیے، تعداد میں اس معراج کے سفر کا معجزہ جو ہے اس کے مقابلے میں تمام نبیوں کے معجزات جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کے مقابل نہیں ہو سکتے۔ تو یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تمام پیغمبروں کے معجزات جو ہے اس معراج کے سفر کے معجزے سے جو ہے کم تر ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے معجزات کے اعتبار سے، ان کی حقیقت کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کے ایک معجزے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو دعویٰ ہے عیسائیوں کا یہ صرف تعداد کی بنیاد پر ہے کہ ان کے زیادہ ہیں اور نبی علیہ السلام کے معجزات کم ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اعلیٰ ہیں نبی علیہ السلام سے۔ اور میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہیں، پھر آپ نبی علیہ السلام سے مقابلہ نہ کریں، اگر تعداد سے کرنا تو موسیٰ علیہ السلام سے کریں پھر، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو اتنے تعداد میں نہیں ہیں جتنے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے فرعونیوں اور بنی اسرائیل کی طرف۔
تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا جو معجزہ دیا گیا ہے، یہ معجزہ جو ہے یہ بے مثال ہے۔ تمام نبیوں کے معجزات ایک طرف، اور نبی علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، تمام معجزات سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے، اور یہ میں ساری باتیں قرآن پاک سے جو ہے یہ قرآن پاک میں موجود ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں نے حدیث کی باتوں کو جو ہے نہیں لیا، صرف قرآن کو لیا، تاکہ اگر کوئی حدیث کو نہیں مانتا ہے تو قرآن سے تو بچ کر نہیں نہ جائے گا۔ قرآن کی حقیقت کو تو نہیں جھٹلائے گا وہ، حدیث کو تو چلو اس نے جھٹلا دیا، میں نہیں مانتا، قرآن کو تو نہیں جھٹلا سکتا۔ اس لیے میں یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن پاک کے حوالے سے جو ہے میں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ جو ہے یہ تمام پیغمبروں کے بے شمار معجزوں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ جو صلاحیت ہے یہ نبی علیہ السلام کو جو ہے کہ برتری کو ثابت کرتی ہے، کہ اتنا عظیم معجزہ کہ ساتوں آسمان سے اوپر تک سدرۃ المنتہا بھی نبی علیہ السلام کو ان کی آنکھوں سے دکھا دی، اور ساتوں آسمان تک لے گئے اللہ تعالیٰ۔ یہ تمام نبیوں کے معجزوں سے ایک طرف، نبی علیہ السلام کا معجزہ دوسری طرف، اور نبی علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور نبی علیہ السلام اس اعلیٰ معجزے کی وجہ سے سب سے اعلیٰ ہے، سید الانبیاء ہیں۔ نبی علیہ السلام سب سے اعلیٰ ہیں، اور وہ حدیث کے حوالے سے میں حدیث کا بیان نہیں کرتا، جبکہ حدیث کے اندر بہت سی باتیں ہیں کہ بیت المقدس پہنچ کر نبی علیہ السلام نے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی۔ یہ حدیث کا واقعہ میں اس کو اس لیے بیان نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے جی ہم تو حدیث کو مانتے نہیں، چلیں ٹھیک ہے، آپ قرآن کو تو مانتے ہیں نا، یہ معراج کا واقعہ تو قرآن نے بیان کیا نا، اور قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی نے جو ہے جبریل علیہ السلام کو ساتوں آسمان سے اوپر جو سدرۃ المنتہا، انتہا جو ہے حد، آخری حد پر جو بیری ہے چمکنے والی، اس پر جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دکھایا۔ یہ سورہ نجم ہے 27ویں پارے میں، اور وہ جو نبی علیہ السلام کی پہلی وحی والی بات ہے غار حرا کی، وہ 30ویں پارے میں جو ہے وہ اس کا بیان ہے، سورۃ اقرا کے اندر، اقرا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے معجزات جو ہیں، یہ ایک معجزہ جو ہے یہ سب معجزوں پر سے اعلیٰ ہے، بھاری ہے۔ فرمایا اگلی بات جو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کی صفات کو، آپ کے مقام کو سب سے بلند کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں ساری دنیا میں ہر لمحہ مختلف اوقات میں، ملکوں کے اوقات نمازوں کے مختلف ہیں، اذانوں کے مختلف ہیں، ہر لمحہ جو ہے ساری دنیا میں جہاں اذان میں مؤذن جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے 2 بار، وہاں اس کے بعد جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر جو ہے سپیکروں پر بلند ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی نبی علیہ السلام کا ذکر بھی بلند ہوتا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو یہ درجہ ملا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ بھی دنیا میں ہر لمحہ بلند ہو رہا ہو؟
اب میں قرآن پاک سے حوالے دے رہا ہوں، فیصلہ آپ کرتے جائیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس مسئلے میں کہ ساری دنیا میں اللہ کے نام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے بلند ہو رہا ہے اسپیکروں سے، کیا یہ مقام جو ہے، یہ معجزہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے؟ بالکل نہیں ملا، نہیں ملا۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک دیا ہے، آسمانی کتاب، ہدایت کی کتاب، یہ ساری دنیا کی کتابوں سے، سارے نبیوں کی کتابوں سے جو ہے یہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ وہ کتابیں جو ہے ان کے ماننے والوں نے تبدیل کر دی تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اپنی اصلی حالت میں رہ نہ سکیں، ان کو ماننے والوں نے ہی ان کو جو ہے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ لیکن ان کے مقابلے میں اللہ کا قرآن جو ہے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اس کے کوئی نقطے کو، کسی زیر زبر کو بھی کوئی جو ہے بدل نہیں سکا آج تک، کیونکہ اس قرآن میں اللہ کا دعویٰ ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس خاص ذکر کو، قرآن پاک کو ہم نے ہی آسمان سے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس لحاظ سے یہ قرآن پاک جو ہے تورات کے، انجیل کے مقابلے، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے مقابلے میں یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ آج ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے انجیل جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ملتی۔ اس کی دلیل جو میں دے رہا ہوں کہ آج جو ہے آپ کو جو ہے دنیا والوں کو جو ہے انجیل جو ہے انسانوں کے نام پر جو ہے انسانوں کے ناموں کی طرف نسبت کرتی ہوئی انجیل جو ہے وہ ملے گی۔ کسی پر جو ہے یوحنا کا نام لکھا ہوا ہے، کسی پر لوکا کا، کسی پر متی کا۔ تو قرآن جو ہے دنیا میں، ساری دنیا میں کوئی قرآن آپ کو نہیں ملے گا جس پر کسی انسان کا نام لکھا ہو کہ یہ فلاں کو جو ہے اس قرآن کا فلاں شخص جو ہے وہ لکھنے والا ہے، فلاں شخص اس کا مؤلف یا مصنف ہے، جبکہ انجیل کے نسخوں پر جو ہے انسانوں کے نام لکھے ہوئے۔ وہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہ اللہ نے جو آپ کو کتاب دی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے کہ میں اس کو جو ہے محفوظ رکھوں گا۔ اس کے بعد جو ہے اگلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک نہ صرف محفوظ ہے بلکہ پہلی قوموں کے کتابوں پر جو ہے اس کو فوقیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ پہلی کتابوں کی جو تعلیمات ہیں ان کی یہ محافظ ہے، نگہبان ہے۔ یہ جو ہے قرآن پاک میں ہے، یہ قرآن جو ہے مہیمن، نگہبانی کرنے والا ہے۔ پہلی کتابوں جن کو ان کے ماننے والوں نے بدل کر کچھ کا کچھ بنا دیا، یہ قرآن ان کتابوں کی، تورات، انجیل، زبور کی جو ہے وہ تعلیمات کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی ان کی تعلیمات، ان کتابوں کی تعلیمات کو زندہ کرنے والا ہے کہ تورات کی جو ہے تعلیمات یہ تھی، انجیل کی یہ تھی، یہ ان کی جو ہے اصلیت بتانے والا ہے۔ یہ اس کو مہیمن کا ہے، اور یہ کتاب جو ہے قرآن پاک آج بھی مکمل بھی ہے، محفوظ بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور ساری دنیا کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس قرآن پاک کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا آج اصلی کتاب کا وجود نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، پہلی کتابوں والوں نے اپنی کتابوں کی تحریف کر دی، عبارتیں بدل دیں، کچھ کا کچھ بنا دیا،
اور میں نے حوالہ دیا ہے کہ آج تورات اصلی حالت میں ہونے کی بجائے کوئی لوکا کی انجیل ہے، کوئی متی کی ہے، کوئی کسی اور کی ہے، کوئی یوحنا کی جو ہے، اور یہ دیگر اور بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ایسی کتاب نہیں ملی جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت تک جو ہے اس کی نگہبانی فرمائیں، محفوظ رکھیں، اور وہ دوسری کتابوں پر نگرانی کرنے والی، حفاظت کرنے والی ہو۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رحمت للعالمین کا جو ہے لقب عطا فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ آپ کا دینی تعلیمات، آسمانی دین کی تعلیمات جو ہیں، یہ ساری دنیا کے لیے یہ تعلیمات جو ہیں وہ رحمت ہیں۔ آپ کا اخلاق، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرماتا ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے، آپ کی نصیحتیں، آپ کا دین رحمت ہے۔ اگر لوگ ان باتوں پر عمل کریں تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے پیچھے چلیں، اخلاق کی پیروی کریں، تو پھر بھی جو ہے ان کو آپ کے اخلاق سے، آپ کی اتباع سے، پیروی سے، آپ کے نقش قدم پر چلنے سے رحمت حاصل ہوگی ساری دنیا کو۔ کسی بھی قوم کا کوئی شخص ہو، اگر وہ اس قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کا جو ہے وہ مالک بنا دیا جاتا ہے، حقدار بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی یہ عظمت جو ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عظمت نہیں ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں یہ مقام و مرتبہ جو ہے ان کا نہیں بیان کیا کہ اے عیسیٰ جی، ہم نے تمہیں جو ہے تمام جہانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ اعزاز صرف نبی علیہ السلام کو حاصل ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مکہ کے اندر جو ہے صحابہ کرام چند معجزات دیکھ کر نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ چونکہ تھوڑے سے معجزات سے ہی وہ ایمان لے آئے تھے، سچے ایمان سے جو ہے ایمان کے مالک بنا دیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، اس لیے ان کو زیادہ معجزے نہیں دکھانے پڑے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کے معجزات کم ہیں تعداد میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے لوگ جو تھے انہوں نے زیادہ معجزات کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ وہ چند معجزات دیکھ کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو، امانت کو، آپ کی پاکیزگی کو دیکھ کر ہی وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور یہ صرف ان کا خاصہ نہیں ہے، یہ مکہ کے باہر جو لوگ جو ہیں انہوں نے بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کو، اخلاق کو دیکھا تو وہ ایمان لے آئے۔ یہ خوبی جو ہے جو نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے کہ چند معجزات کی بنیاد پر جو ہے آپ پر لوگ جو تھے وہ صدق دل سے ایمان لے آئے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے اندر یہ خوبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، یہودی، ان کو زیادہ جو ہے معجزات دکھانے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ بہت اکھڑ مزاج تھے، نبیوں کے قاتل تھے، نبیوں کے دشمن تھے، نبیوں کے ماننے والے اہل ایمان کے دشمن تھے، اللہ کے دین کے دشمن تھے، اللہ اور پیغمبروں کا ناحق مذاق اڑانے والے تھے۔ اس لیے ان جو ہے بد کرداروں کے لیے اللہ نے معجزات بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو زیادہ دکھائے، تاکہ وہ جو ہے
زیادہ معجزات دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مان لیں، لیکن انہوں نے ماننے کی بجائے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو سولی چڑھانے کا فیصلہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بچا لیا، اور جبریل علیہ السلام کو حکم دے کر ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت کے نشانیوں میں سے نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ آسمان سے اتریں گے، امام مہدی اور مجاہدین کے ساتھ مل کر یہودیوں کا اور دجال کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کی ایک اور دلیل ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے سامان تجارت لے کر جو ہے ملک شام کی طرف جایا کرتے تھے، تو وہاں کے عیسائی عالم جو تھے وہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہی دیکھ کر جو ہے انہوں نے جانچ لیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ابھی جوانی میں تھے، 40 سال عمر سے کم تر، اور ان عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ کر ہی ان کو نبی جو ہے وہ قرار دیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جھٹلا دیا، اور نہ صرف جھٹلایا بلکہ وہ ان کے جانی دشمن بن گئے۔ اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام کی جو عظمت ہے کہ قیامت کے دن جہاں لوگوں کو کہیں پانی نہیں ملے گا، نبی علیہ السلام حوض کوثر پر اپنی امت کو، اپنے امت کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو جو ہے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ نبی علیہ السلام قیامت کے دن جب کہ کوئی کہیں پانی نہیں ملے گا، لوگ پیاسے جو ہے پریشان ہوں گے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ ان کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا ہے، اور وہ اپنے ماننے والے، اپنے امتیوں کو، ایمان والوں کو جو ہے پانی پلائیں گے حوض کوثر سے۔ اس کے بعد اور یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کو یہ عظمت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو مومنین کی شفاعت کی جو ہے سعادت حاصل ہوگی۔ تو یہ بھی آپ کی انفرادی جو ہے وہ خوبی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اس کے بعد جو ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے درخواست کر کے اپنے امتیوں کو جو ہے بخشوائیں گے، یہ بھی آپ کی عظمت ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے ساتھ جو ہے ملا کر معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، کہ آپ میرے دل میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، میں آپ کے دل میں اللہ جی میں کچھ نہیں جانتا، میں نے یہ میں نے نہیں ایسی بات کہی کوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جواب طلبی ہو جائے گی کہ کیا تم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے یہ تم جو ہے وہ معبود بنا لو؟ لیکن یہ جواب طلبی نبی علیہ السلام کی نہیں ہوگی۔ یہ جواب طلبی حالانکہ اللہ تعالیٰ حق کو جانتا ہے، یہ صرف ان سے اقرار کروانا ہے کہ میں تو اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی علیہ السلام کو اتنا بھی نہیں پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اپنی امت کو گمراہ کیا کہ مجھے معبود بنا لو یا میرے کسی رشتہ دار کو معبود بنا لو، کہیں ایسا ثبوت نہیں ہے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی عظمت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں
سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جو ہے شان و عظمت بیان فرمائی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں۔ تراہم رکعاً سجداً، آپ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھیں گے کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان عبادات میں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، میں نے اپنے نبی کے صحابہ، جن صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام نے آسمانی دین کے لیے تربیت کی، ان کی عظمت اور شان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی صفات جو تھیں اپنے آخری نبی کے ماننے والوں کی صحابہ کرام کی صفات میں نے دنیا میں آنے سے پہلے گزشتہ دور میں، گزرے ہوئے دور میں، تورات اور انجیل کے دور میں نے جو ہے تورات اور انجیل میں اپنے نبی کے صحابہ کی جو ہے صفات بیان کی، تعریفیں بیان کی، تاکہ وہ بھی جو ہے تورات اور انجیل کو ماننے والے جو ہیں ان کی کتابوں میں نے ان کو جو ہے اپنے نبی کے صحابہ کا تعارف کروایا، تاکہ وہ بھی جو ہے میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر کے جو ہے تربیت یافتہ جو ہے صحابہ کرام جو ہے ان پر ایمان لے آئیں۔ ان کتابوں میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان کی صفات اللہ نے تورات انجیل کے اندر اس لیے بیان کی تاکہ تورات انجیل والے بھی ان پر ایمان لے آئیں۔ یہ اللہ نے ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی صفات بیان کر کے ان پر لازم کر دیا کہ وہ میرے آخری نبی کے صحابہ جن کی تربیت جو ہے میرے نبی نے آسمانی دین کے ذریعے کی ہے، وہ ان صحابہ کی تعریفیں جو ہے ان پر وہ ایمان لائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تعریفیں ہیں۔ مثلا پہلا پارہ ہے، آخری رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اور ایمان والے صحابہ کرام جس طرح تم ایمان لائے ہو میرے قرآن پر، اس طرح باقی لوگ بھی ایمان لائیں گے تو پھر ہدایت والے ہوں گے، ورنہ ہدایت والے نہیں ہوں گے۔ وقت تھوڑا ہے، میں زیادہ نہیں مثالیں دے سکتا، تو صحابہ کرام جو ہے ان کو جو شان و عظمت ملی ہے قرآن اور سابقہ کتاب و تورات انجیل کے اندر ان کی صفات کی وجہ سے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو وہ جو ہے وہ درجات، وہ صفات، وہ عظمت، وہ شان نہیں ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان پر جو ایمان لائے ہیں ان کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ماننے والے صحابہ کرام جیسی شان و عظمت جو ہے وہ نہیں ملی۔ اس لحاظ سے بھی نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سے اعلیٰ ہے، اور وہ زیادہ جو ہے شان و عظمت والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، کہ اتنے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیے کہ جن کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے تورات اور انجیل میں بیان کیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد احمد نام کا پیغمبر آئے گا،
یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کے بارے میں جو ہے یہ بیان ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے دشمن جو تھے مکہ والے، وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ کو جو ہے آپ کے اخلاق و کردار کی وجہ سے، آپ کی پاکیزگی، ہر لحاظ سے پاکیزگی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی تعریفیں کرتے تھے۔ اور یہ اعزاز جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی طرف سے یہ جو ہے عزت نہیں دی گئی۔ یہودی جو ہے وہ آپ کے منکر بھی ہو گئے اور آپ کی جان کے دشمن بھی ہو گئے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام عظمت جو ہے وہ نہیں دیا، جبکہ نبی علیہ السلام کے ماننے والوں نے، مکہ والوں نے آپ کو جو ہے صادق اور امین کی وجہ ہونے کی وجہ سے اور نیک و پاک ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کی تعریف فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے یہ امت جو ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والی یہ آخری امت جو ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے جو ہے اس نبی کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کنتم خیر امتن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ کہ تم نے، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، اب ساری دنیا کو اللہ کا آسمانی پیغام جو ہے وہ تم نے پہنچانا ہے، اور اگر تم جو ہے اتنا وسیع ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کرو گے تو تمہیں میں ساری امتوں پر جو ہے یہ فضیلت عطا فرماؤں گا۔ اور یہ فضیلت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، آپ کی امت کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام جو ہیں وہ دو قبلوں کے ماننے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نمازیں پڑھی ہجرت کے بعد، اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ جو ہے پہلا گھر جو ہے روئے زمین پر اللہ کا جو پہلا گھر ہے قبلہ، اس کی طرف بھی منہ کر کے نمازیں پڑھیں، اور آج تک ان کی امت پڑھ رہی ہے، نمازیں ادا کر رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو دو قبلوں کی بھی سعادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جبکہ یہ سعادت جو ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی، نہ آپ کے امتیوں کو ماننے والوں کو۔ اس کے بعد جو ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ امت جو ہے قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کہ جو ہے اس امت کی گواہی جو ہے پہلی امتوں کے خلاف جو ہے اللہ قبول فرمائیں گے۔ جب کوئی جو ہے امت جو ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے نبی کے خلاف جھوٹی بات کہیں گے کہ جی ہماری طرف تو یہ آیا ہی نہیں تھا، تو وہاں پر جو ہے یہ امت جو ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، وضاحت کا ٹائم نہیں ہے، یہ امت جو ہے اس امت کے خلاف جو ہے گواہی دے گی قرآن کی وجہ سے، کہ ان کو قرآن نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال باز و نصیحت کی لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ بھی سعادت حاصل ہے اس امت کو، نبی علیہ السلام کی امت کو، کہ یہ پہلی امتوں پر گواہی دیں گے ان کے خلاف، اور یہ گواہی والی سعادت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس دنیا سے پہلے جو روحوں کا جہان تھا، اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پوری نسل کو جو ہے چونٹی کے سر جتنا وجود دے کر تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ یہ بھی
اللہ کی طرف سے جو ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری جو ہے حدیث وہ ہے، یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس دنیا سے پہلا جہان جو روحوں کا جہان ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ تم میں سے اے میرے پیغمبروں، تم میں سے کسی بھی دور میں میرا ایک پیغمبر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تم نے اپنی بات چھوڑ کر اس کی جو ہے بات کو قبول کرنا ہے۔ جس نبی علیہ السلام کی مجلس میں عمر فاروق تورات کے کچھ ورق دیکھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اے عمر، یہ تورات کے اوراق ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں تو تم نے میری بات سننی ہے، ان کی نہیں۔ تو یہ عظمت جو ہے نبی علیہ السلام کو حاصل ہے کہ تمام پیغمبروں کو پابند کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس جہان سے پہلے جہان روحوں کے جہان میں اکٹھا کر کے وعدہ لیا سب سے کہ تم میں سے کسی کے وقت میں بھی میرا آخری پیغمبر آ جائے تو تم نے اپنی بات چھوڑ کر اس کی بات ماننی۔ اور یہ عظمت اور یہ شان جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نجران کے مدینہ منورہ میں نجران کے علاقے کے عیسائی جو تھے، وہ نبی علیہ السلام کو سے ملاقات کرنے آئے، زیارت کرنے آئے کہ نبی ہیں، نبوت کا اعلان ہوا، چلو دیکھتے ہیں ہم بھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے جو ہے قرآن پاک کی آیات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے پورا حال جو تھے، واقعات جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآنی واقعات جو تھے ان کو بتائے اور ایمان کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ سورہ آل عمران میں یہ واقعہ، سورہ آل عمران 3 پارہ۔ تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی نبی علیہ السلام پر کہ ان سے کہو کہ اگر تم قرآن کی دلیل کو نہیں مانتے تو چلو پھر کل جو ہے تم اپنے عورتوں، اپنے جانوں، اپنے جو ہے گھر والوں کو لے کر کھلے میدان میں آ جاؤ، اور میں اپنے گھر والوں کو، اپنی ذات کو میں لے کر جو ہے وہ آ جاتا ہوں، اور پھر جو ہے کھلے میدان میں ہم جو ہے اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت برسا۔ یہ آیت مباہلہ کہلواتی ہے کہ اے اللہ، ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر وہ اپنی، کیونکہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو رد کر دیا عیسائیوں نے، اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ کھلے میدان میں آ جاؤ۔ میرا نبی بھی آ جاتا ہے اپنے بیٹی کو اور اپنے نواسوں کو لے کر، گھر والوں کو لے کر، تم بھی لے آؤ اور اللہ کی حضور دعا کرو کہ جو جھوٹا اس پر لعنت برسا۔ جب اگلے دن جو ہے نبی علیہ السلام کھلے میدان میں آئے، تشریف لائے، دونوں ہاتھوں میں حسنین جو تھے، نواسے جو تھے، ان کو انگلیاں پکڑی ہوئی تھیں، پیچھے جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے تھے دونوں۔ اور جب عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کے نواسوں کے معصوم چہرے دیکھے تو انہوں نے جو ہے مقابلہ کرنے سے، مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ معصوم چہرے جو ہے، ان کی قسم جو ہے، ان کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، اور ہم جو ہے اللہ کے قہر سے بچ نہیں سکیں گے، لہٰذا وہ چلے گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا نبی علیہ السلام کو، اپنی بیٹی اور اس کے گھر کے افراد کو، عیسائیوں کے مقابلے میں۔ عیسائیوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی اور نہ ان کے اندر کوئی دینی سوجھ بوجھ تھی، اس لیے وہ ڈرتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے، انہوں نے مقابلے سے دستبرداری کر دی۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہر شخص
مرد ہو یا عورت، جو بھی کوئی گناہ کرے گا اگر وہ مرنے سے پہلے معافی نہیں مانگتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو اس کو اس گناہ کی سزا ملے گی۔ اب اس قرآن کے فیصلے کے مقابلے میں عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے جو ہے وہ پھانسی چڑھ گئے ہیں۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ بات جو ہے اس کو جو ہے کوئی دماغ مان ہی نہیں سکتا۔ جو صحیح دماغ ہے، عقل و شعور ہے، وہ اس بات کو مان ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی کوئی عدالت جو ہے، کسی عدالت میں کوئی عیسائی مرد یا عورت جا کر کہے کہ جی میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، میرے تمام گناہ جو ہے ان کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پھانسی پہ لٹک کر جو ہے وہ ادا کر گئے کفارہ، لہذا مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے، تو کوئی دنیا کی عدالت، کوئی دنیا کا شخص جو ہے اس منطق کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ من گھڑت ہے اور جھوٹ ہے۔ جبکہ قرآن جو ہے وہ انصاف اور عدل کی بات کرتا ہے کہ جو شخص بھی گناہ کرے گا اگر وہ مرنے سے پہلے معافی نہیں مانگتا ہے اللہ سے، تو اس کے گناہوں کی اس کو سزا ملے گی۔ کوئی نبی جو ہے اس کا کفارہ نہیں بنے گا، قرآن نے کہیں نہیں کہا۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی یہ کمزوری ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹے عقیدے کی وجہ سے عیسائی جو ہے وہ مطمئن ہے کہ ہم جو مرضی کریں ہماری معافی ہی معافی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، گناہ کرنے کے بعد جب تک جو ہے مرنے سے پہلے معافی نہیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ جو ہے مرنے کے بعد معافی نہیں دے گا، مرنے کے بعد پھر سزا ہی دے گا۔ تو اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو چکی ہے، اور اپنے جو ہے نہ یہ انجیل کا مسئلہ ہے نہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اور یہ گمراہی پر جو ہے ڈٹی ہوئی ہے، اور اس جو ہے عقیدے سے ان کو حوصلہ ملتا ہے کہ جو مرضی کر لیں ہم، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہ معاف کروا دیں گے، اور یہ منطق بالکل جھوٹی ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے کہ ہر شخص نے لیس للانسان الا ما سعی، ہر شخص جو بھی کوئی یہاں کرے گا دنیا میں وہ اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کے ماننے والے جو ہے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار نہیں کرتے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ اس قرآن کے لانے والے پیغمبر کو مانتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں تمام پیغمبروں کے ماننے والے نہیں ہیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ان کے ماننے والوں کی گمراہی جو ہے، اس گمراہی کی وجہ سے ان کی امت جو ہے وہ پستی میں چلی گئی ہے، جبکہ قرآن پاک کے ماننے والے جو ہے وہ اعلیٰ درجات حاصل کرنے والے ہیں اپنے صحیح اور درست جو ہے عقیدے کی بنیاد پر۔ اس کے بعد ہے کہ نبی علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں، جہاں مثال کے طور پر جو ہے عربی ریاستیں ہیں، جزیرۃ العرب کی ریاستیں ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کو جو ہے نافذ کیا ہے اور وہاں امن سلامتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہیں بھی اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا قصور کوئی نہیں ہے، ان کے امتیوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور دنیا میں جو ہے خود بھی جو ہے بدنام ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جی ان کے دین کو بھی جو ہے دنیا میں جو ہے بدنام کیا۔
یہ جو کہتے ہیں یہ ان کا دین نہیں ہے۔ یہ جو 3 خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو، اللہ تعالیٰ کو، یہ قرآن میں بالکل نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اس کے الٹ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 3 میں سے تیسرا اللہ کو بنا دیا وہ کافر ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں قصور تو نہیں ہے، لیکن ان کی امت جو ہے اس کی پستی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی امت سے جو ہے وہ کم تر ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ نبی علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں، جو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ ان سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہے وہ حوصلے میں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے جو مرضی ہم کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہ معاف کروا دیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ ان کا جھوٹا عقیدہ ہے۔ تو یہ تھی گزارشات عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام دونوں کے جو مقابلے میں جو ان کے درجات میں نے بیان کیے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے۔ اس سے جو ہے عیسائیوں کو جو ہے من گھڑت باتوں سے باز آ جانا چاہیے، اور یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تعداد میں زیادہ تھے اور نبی علیہ السلام کے کم تھے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اعلیٰ ہیں اور نبی علیہ السلام اعلیٰ نہیں ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ جو ہے 7 آسمان سے اوپر چلے جانا، اور رات کے وقت میں پہلے مکہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے 7 آسمان پر، پھر سدرۃ المنتہا جو آخری حد کی بیری ہے جو روشنیوں سے چمک رہی تھی، اور وہ اس کو دیکھنا، 7 آسمان پر جنت کو دیکھنا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور جو ہے جبریل علیہ السلام کو ان کی حالت میں دیکھنا، یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کے مقابلے میں تمام پیغمبروں کے معجزے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبروں پر جو ہے عظمت اور شان اور عزت اور احترام اور مقام و مرتبہ اور درجہ حاصل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروفیسر محمد انور آوان، ہوشیار پوری۔ اللہ حافظ۔